دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند وہ احادیث جن پر آج ہمیں سختی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی جاہلیت کے یہ 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا۔ اور نمبر 3، ستاروں کے ذریعے سے بارش کے معاملات کو لے کر چلنا۔ اور نمبر 4، نوحہ کرنا، جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر نوحہ گر ہو جانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی عاجزی کی وجہ سے مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا، یعنی سادگی پر آ گیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اس شخص کو جنتی غلہ پہنائے گا، یعنی جنت کا جوڑا پہنائے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ اناؤنس بھی کرے گا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے لیے عاجزی اختیار کی، مہنگے لباس کو ترک کر دیا، یعنی اس نے جو رقم مہنگے لباس پر خرچ کرنی تھی اس نے اس لیے مہنگا لباس پہننا چھوڑ دیا تاکہ وہ رقم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو سکے، کہیں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ سادگی پر آ جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مکے میں نمازیں پڑھتا رہے، اس کی وہ تمام عبادات ضائع ہیں، وہ شخص سیدھا دوزخ میں جائے گا اگر اس شخص کے دل میں اہل بیت کے خلاف بغض ہوگا۔ اور یہاں پر بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا، ان کے لیے نرم رویہ رکھنا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا حسین اور یزید کی محبت کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دوستو یہ حدیث اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی سمجھ میں آ گئی تو آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو بھی چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور اگر پھر بھی وہ نتیجہ تمہارے لیے نہ آئے جو تم چاہتے تھے، تب کہنا کہ جو بھی اللہ کی رضا اور اس کی رضا میں ہمیشہ خوش رہنا، اگر مگر نہ کہنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بتایا ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہو، تقدیر کے حوالے مت کر دینا، قسمت کے حوالے مت کر دینا کہ قسمت میں ہی نہیں تھا۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خوب کوشش کرو، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور پھر اگر جب کام نہیں ہوتا تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا، جو قسمت میں تھا، اس سے پہلے مت کہیے، کوشش کیے بغیر۔ اللہ پاک اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سن کر آگے پہنچاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔